السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں۔ اور آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر سوال پوچھنے والے ہیں شیخ محترم سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ حدیث کس کو کہیں گے اور حدیث ہم مانیں گے کس کو، اور اس کی قسمیں کیا کیا ہے بڑا مختصر میں، اور یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ضعیف حدیثیں ہیں یا پھر جھوٹی حدیثیں ہیں تو وہ کتابوں میں اب تک کیوں رکھی گئی۔ آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حدیث شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہر قول، ہر عمل، ہر تقریر، یہ تین چیزیں، قول، عمل اور تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ کل قول او فعل او تقریر اضیف یا نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو حدیث۔ ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی جائے اس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ اب ناظرین کے لیے بڑی پریشانی ہوگی ان تینوں کا کیا مطلب ہے۔ حدیثیں تین قسم کی پہلے ہوتی ہیں۔ حدیث اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے حدیث کس کو کہیں گے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی قول سے ہے، قول کے معنی بات، یعنی کوئی بات چیز جو کہی گئی اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا، اس کو کہا جائے قولی۔ قول کے معنی بات۔ تو بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ قولی ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ مثال کے طور پر اللہ رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ جو چیزیں جن کا تعلق قول سے ہے، بات سے، ہر وہ بات، ہر وہ قول جس کے ساتھ قال رسول، اللہ رسول نے کہا، اس کو حدیث قولی۔ نمبر دو، بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی عمل کیا، فعل کے معنی عمل، کوئی عمل کیا۔ صحابہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے ہیں یہ دیکھا۔ جیسے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھیں، آپ نے کہا کچھ نہیں لیکن حدیث ہے، کیوں؟ آپ نے عمل کیا۔ تو ہر قول یا ہر عمل جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی جائے وہ حدیث ہے۔ تیسری قسم ہے، پہلی قولی، دوسری فعلی، تیسری تقریری۔ تقریری کس کو کہتے ہیں؟ تقریری کہتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول نے نہ تو کہا اور نہ تو کیا، نہ آپ نے اپنی زبان سے اس کو کہا اور نہ آپ نے عمل سے اس کو کیا، لیکن آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے، آپ کی مجلس میں یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی بات کہی یا کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ کو اس کا علم ہوا لیکن آپ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ تقریر کے معنی آتے ہیں ثابت رکھنا، برقرار، جس کو اردو میں کہتے ہیں برقرار رکھنا، اسی کو عربی کا تقریر، تو برقرار رکھنا۔ جیسے رمضان کا مہینہ لگا، مثال کے طور پر، مثالیں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نکلا، پہلی رات تراویح کی ہمہ ہمی لوگ دوڑ پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وضو کیے اور مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ گھر کی عورتیں، ماں، بہنیں، بیویاں سب نے پکڑ لیا، ان کو آنے نہیں دیا، روک لیا، گھر میں جکڑ لیا، کہا مجھے تراویح پڑھنا ہے۔ کہا تم قرآن آیات ہے تراویح پڑھنے کے لیے چلے جاؤ گے، ہم عورتوں کو چولہے ہانڈی سے فرصت نہیں، تو ہم لوگوں کو قرآن نہیں یاد ہے، تم پڑھاؤ، ہم دو ساری عورتیں گھر کی تمہارے پیچھے
تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ سعد بن ابی وقاص نہ تو کبھی اللہ کے رسول سے ایسا کرنا سنا تھا اور نہ کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ اب بڑے پریشان، چلو پڑھا دیتے ہیں، پڑھا دیا انہوں نے، لیکن دل میں کھٹکا تھا ہم نے ایسا عمل کیا جو کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہ کہا، صحیح کیا یا غلط۔ رات تو گزار لیے، صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم سے ایسے ایسے ہو گیا۔ آپ مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیا، کچھ کہا نہیں، یہ تحدیث ہو گئی۔ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ رسول ضرور ٹوکتے۔ تو اسی لیے ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے، کسی صحابی کا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں یا آپ کے زمانے میں کہا، لیکن آپ نے اس پر کچھ نکیر نہیں کی۔ اور یہ بڑی ہے، میں ایک مثال اور ناظرین کو بتا دے تاکہ یاد رکھیں، جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی اور آپ کو پتہ چلا اور آپ کو بتایا گیا، آپ نے سنا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو جائز ہوگی۔ جیسے بڑی مشہور بات، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا فوج کا سپہ سالار بنا کر کے، صحیح بخاری کی روایت، اور پورے مجاہدین کو ان کی اتباع کرنا۔ وہ چلے گئے، اب وہ امامت کرتے تو نئے طریقے کی امامت، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، تو سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے، وہ رکوع میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سورہ ختم کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ نمازیوں نے، سارے صحابہ نے روکا، یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ رسول نے کبھی نہیں کہ تم کیوں کرتے ہو؟ کہا میں تو ایسے پڑھاؤں گا، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں نہ پڑھو، ہم ایسے کریں گے۔ پورے سفر بھر انہوں نے ایسی نماز پڑھائی۔ قافلہ پلٹ کر کے آیا تو نبی علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے عجیب نماز پڑھائی۔ میں کیا ہوا؟ کہا سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پوری پڑھتے، اب رکوع میں جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد جاتے۔ ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے وہ۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کی شکایت سنی، اس نوجوان کو بلایا، جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہنے یا رسول اللہ اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے، اسی لیے میرا دل چاہتا تھا کہ رکوع کے پہلے پڑھ لوں، اس کے بعد رکوع میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا فإنہا صفات الرحمن، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبیاں بیان کی، پورے قرآن پاک میں وہ خوبیاں بہت کم ہیں جو اس سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مجھے بڑی محبت تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا سنو، حبک ایہا تدخلک الجنہ، تو جا اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ دیکھا یہ شیخ یہاں پر دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا کوئی یہ مطلب نہ لے لے آج کی تاریخ میں کہ ہم یہ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے میں نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیوں، اللہ کے رسول کے زمانے کی شرط کیوں ہے؟ اس کی شرط یہ کہ اگر وہ عمل غلط ہوتا تو فوراً اللہ اوپر سے وحی نازل کر دیتے، اور نبی کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، اس لیے کوئی آج اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس وقت کی بات، یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر وہ چیز غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ خاموش نہ رہتا، وحی نازل کرتا۔ اللہ خاموش رہا، نازل نہیں کیا، اور نبی نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اس کا مطلب وہ چیز جائز ہے۔ وہ چیز ہے تو بندے کی ہے، امتی کی، لیکن اللہ کے رسول کے علم میں آ گئی، آپ نے برقرار رکھا، اسی لیے اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، تین کہتے ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ اب یہ تینوں چیزوں کہا جاتا ہے حدیث، یہ ہے حدیث۔ تو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی، لیکن پھر یہ جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے، اور یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں پھر ان کو کتابوں میں کیوں رکھا گیا؟ یا پھر کوئی یہ مان لے کہ چلو ضعیف حدیث ہی صحیح
اس پر عمل کرنے سے گناہ تھوڑی ہوگا. جی. تو اس کے پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے تو میں نے وضاحت کی کس کی، حدیث کے اقسام، حدیث ہونے کے اعتبار سے. اب حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ گزر گیا. اللہ کے رسول کی حدیث تھی، چاہے قولی ہو، فعلی، تقریری، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا. اور صحابہ کا ایک گروہ ایسے ہے کہ جن کی ثقافت اور جن کا معتبر ہونا اللہ نے قرآن میں قرار دیا ہے. سمجھ گئے نا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان سے خوش، گارنٹی دے دی کہ یہ سب سچے لوگ ہیں. اب صحابہ سے تابعین نے سنا، اللہ کے رسول کے جو شاگرد تھے، جن ایمان والوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، اور بشرطے کہ اسی پر ان کی موت ہوئی ہو، اسلام پر. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے جو دین سیکھا تو صحابہ سے سیکھا، صحابہ سے. اب صحابہ کا شاگرد حدیث بیان کرتا ہے تو صحابہ، اللہ کے رسول اور بیان کرنے والے کے درمیان ایک واسطہ ہے. صحابہ بالکل سچے. کسی تابعی نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، بالکل صحابی. ابو ہریرہ نے بیان کیا، بالکل معتبر. اب تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آیا. اب لوگوں میں جھوٹ بولنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ تو اب حدیث کا مسئلہ عمر یہ بن گیا، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر امام مالک ہیں، امام مالک. اب امام مالک اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کم سے کم اللہ رسول کے پہلے دو واسطہ چاہیے. امام مالک زہری سے روایت کریں گے، زہری سالم سے روایت کریں گے، سالم جو ہے عبداللہ ابن عمر سے. صحابی اور امام مالک کے درمیان دو آدمی اور آ گئے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کرے ناظرین کے ذہن میں آ جائے، بڑا اشکال ہے اس کے اندر. پھر اب امام بخاری کو آپ لے لیں، امام بخاری کے زمانہ اور بعد میں ہے. تو اب امام بخاری اگر حدیث بیان کریں گے تو امام بخاری اور صحابی کے درمیان کبھی کبھار تین کبھی چار واسطے. ارے بات سنیے نا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سچے ہونے کی تو گارنٹی دی، صحابہ کے بعد کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان ہے، مسلمان ہے، شیطان جھوٹ بلوا دیتا ہے. تو اسی لیے اب مثلا امام بخاری کو میں نے لیا، امام بخاری کوئی حدیث نقل کریں گے تو اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے چار واسطے. امام بخاری کہیں گے ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے ابو ہریرہ سے سنا. ابو ہریرہ کہیں گے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. امام شافعی مثال کے طور، شافعی عن مالک عن زہری عن سالم عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری چین جا رہی ہے وہاں تک، چین جا رہی ہے. تو شیخ پھر یہ ویک حدیثیں جو آئی ہیں، ہاں تو بتا رہے ہیں. تو اب یہ تو چین ہو گئی. اب محدثین نے یہی سب سے بڑا کام کیا. جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا صحابہ کی بات کے اتنے لمبے، تو اب یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی ثقہ ہو. اب دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے. ایک تو ہیں کہ واقعی امام بخاری سے لے کر کے استاد تک کیا ہے، بالکل ثقہ یعنی معتبر، جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، سچائی معروف ہے. اور دوسرے جھوٹے ہو سکتے ہیں. تو جھوٹے، ایک راوی آ گیا جھوٹا، بس ختم، وہ حدیث کیا ہو گئی، ضعیف. ابھی اس پر ہم گفتگو نہیں کریں، ابھی میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو بالکل ثقہ، چاروں آستے جو ہیں بالکل چین معتبر ہے. لیکن
امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی، زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، سارے لوگ سچے۔ امام شافعی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام مالک کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام زہری کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن کبھی فطری طور پر بڑھاپے کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو گیا، نیچرلی ہوا ہے یہ چیز، ہاں، کے نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ ابھی جو ہم گفتگو اس پر بڑھاپے پر انسان کا حافظہ، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ثم يرد الى ارذل العمر، کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے بڑے نیک صالح، لیکن اب محدثین کے نزدیک چونکہ وہ بھولنے کی بیماری ہے، یادداشت کم ہے، تو اب محدثین نے بڑا کام کیا، تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھولنے کی بیماری کب سے پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ محدثین نے جو کام کیا دنیا میں آج تک کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ وہ راوی پیدا کب ہوا؟ یعنی ان کی سیرت بھی پڑھی اور ان کے سارے واقعات معلوم چلے۔ پیدا کب ہوا، کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، اور پھر اس کا حافظہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوا تو کس سن میں ہوا؟ دیکھا، کس سن میں ہوا؟ اب کس سن میں ہوا تو اس سن کے بڑھاپے کے پہلے کنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور بڑھاپے کے بعد کس نے کیا ہے؟ بڑھاپے کے پہلے، یہ بھولنے کی بیماری لاحق ہونے کے پہلے تک جتنے لوگوں نے روایت کیا ساری روایتیں صحیح ہوں گی، اور جس نے بعد میں روایت کیا بیماری کا، بھولنے کی بیماری لاحق ہو جانے کے بعد، اب کوئی گارنٹی نہیں کہ جو بیان کرا، ہو سکتا ہے بھول چوک ہو گئی ہو، استاد سے کچھ سنا اور بیان کرنے میں تھوڑی سے مسٹیک ہو گئی ہو۔ تو اب جتنے لوگوں نے بیماری لگنے کے پہلے تک سنا ہے، اس کی وہ ساری حدیثیں صحیح سمجھی جائیں گی، اور جو بھول چوک کی بیماری لاحق ہو جانے کے بعد سنا، نوٹ تو کر لیا، ضعیف کو کر لیا، لیکن بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جانے کے بعد حدیث سنی یا روایت کی، لیکن وہی روایت کسی پہلے راوی کے مطابق ہے تو یہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، اگر دوسرے سے ملتی ہوگا، آپ نے سنا بیماری لاحق ہونے کے پہلے اور وہی حدیث انہوں نے سنا بیماری لاحق ہو جانے کے بعد، ہم حدیث جو روایت کر رہے تھے تو ان کی والی سند ملی، اور دیکھنے کے بعد محدثین نے کہا یہ تو سٹیا جانے کے بعد ہے حدیث ضعیف، اس کو رد نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو محدثین نوٹ کر لیے تھے، نوٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لی گئی ہے۔ اب اگر چند دنوں کے بعد آپ والی روایت مل گئی تو نہیں بھائی یہ روایت صحیح، کیوں؟ سٹیانے کے بعد اس نے سنا وہی حدیث جو سٹیانے کے پہلے انہوں نے کہا تھا، اس لیے ان حدیثوں کو رد نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ محفوظ رکھا گیا، کتاب میں نوٹ رکھی گئی، الگ سے ان کو جمع کیا گیا، تاکہ ایسے رد نہیں کرے۔ ممکن ہے کیوں حافظہ خراب ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، لیکن جس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی صحیح باتیں بتاتا ہے اور کبھی جھوٹی بھی، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس میں غلطی اس سے ہو رہی ہے، اس لیے لکھ لیں گے، تائید کریں گے اس کے۔ اور اس راوی کو بھی یاد رکھیے گا، اب اس راوی کو ضعیف کہہ دیا گیا، کس کو؟ راوی کو، جو اس کا حافظہ کمزور ہے، ضعیف تو ہو گیا، ہم تو ضعیف کہہ دیے، جی۔ تمام محدثین کہیں گے قد تغیر حفظہ، کیا تغیر حفظہ، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ اب محدثین کی کسوٹی پر وہ ضعیف ہو گیا۔ ہاں، یہ ضعیف کہنا اس کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، وہ فطری چیز۔ اسی لیے محدثین کہتے تھے کتنے ہمارے اساتذہ، استاد الاساتذہ ایسے ہیں، اتنے نیک تھے، دین کی اتنی خدمت کی کہ جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان کو ضعیف کہتے، ان کی روایت قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی جھوٹی روایت نہ آ جائے، اس لیے اس کی روایت کو ہم روک دیتے ہیں۔
تو حالانکہ نیک انسان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ان پر آپ تہمت نہیں لگا رہے، تہمت نہیں لگاتے، سمجھ گئے نا؟ تو ایک شکل تو یہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کو بھول چوک کی بیماری، اور کبھی اور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ہی معتبر ہے، راوی، اور کتاب لکھی تھی، لیکن گھر میں آگ لگی، کتاب جل گئی۔ حدیثیں یاد تو تھی ان کو، حدیثیں یاد ہیں، لیکن اب بہرحال لکھی ہوئی چیز کے معنی تو نہیں ہو سکتا۔ اب کتاب اس کی جل گئی، اب بغیر کتاب کے رہ گیا۔ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے اور حدیثیں روایت کر رہا ہے، لیکن اگر ذرا سا شک پڑ گیا کہ نہیں حافظے میں کچھ کمزوری آ گئی، تو لوگ کہیں گے اگر یہ کتاب سے روایت کر رہا ہے تب تو اس کی روایت معتبر ہے، کتاب سے روایت نہیں کرا تو اس کی حدیث کو رد نہیں کریں گے، کہہ دیں گے اس حدیث میں یہ مسٹیک، ایک ضعف ہے سند میں، اس کو ایسے رکھیں گے، کسی اور حدیث سے تائید ہو گئی تو قبول کر لیں گے، ورنہ اس کو ضعیف لیں گے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔